بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن اور صحیح دونوں حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جس میں ان کی زندگی، مشن اور اللہ کی طرف سے طہارت کے وسیلے کے طور پر بھیجے گئے عظیم سیلاب کا تفصیل بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ صدیوں تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا اور ان کے اعمال کے نتائج سے خبردار کیا اور آنے والے عذاب سے پہلے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ تاہم ان کی نصیحتیں بہرے کانوں پر پڑ گئیں اور حضرت نوح علیہ السلام کے قوموں نے ان کا بہت مذاق اڑایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے مشن کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی میں صبر و استقامت سے کام لیتے رہے اور انکار اور عداوت کا سامنا کرنے کے باوجود تبلیغ جاری رکھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات اپنی قوم سے التجا کی کہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت کرے اور اپنے جھوٹے معبود کو چھوڑ دیں۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے اور لوگوں کا کفر جاری رہا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے ہدایت اور مدد کی درخواست کی۔ ان کی دعاؤں کے جواب میں اللہ نے ان پر وحی فرمایا کہ وہ زمین میں ظالموں سے پاک کرنے اور مومنوں کو نجات دلانے کے لیے ایک بہت بڑا سیلاب بھیجے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو اور مومنوں کو ایک منتخب گروہ کو بچانے کے لیے ایک کشتی اور ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے بنائے۔ غیر متزلزل ایمان اور عزم کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی تعمیر کا عظیم الشان کام شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف سے تضحیک اور تدحیق کا سامنا کرنے کے باوجود اللہ کی ہدایت کے تحت کشتی کی تعمیر جاری رکھی۔ جب کشتی مکمل ہونے کے قریب تھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری انتباہ جاری کیا اور انہیں توبہ کرنے کی بہت دیر ہونے سے پہلے کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ آخر کار جب سیلاب کا پانی آیا اور زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ان تمام لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلایا تھا، تو کشتی ان لوگوں کے لیے پناہ گاہ بن گئی جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی پیروی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو تباہی سے بچا لیا گیا، جبکہ کافروں کو ان کے تکبر اور نافرمانی کے نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ سیلاب کا پانی کم ہونے اور زمین پاک ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی رحمت اور حفاظت کا شکر ادا کرتے ہوئے کشتی سے اترے۔ انہوں نے زمین کو دوبارہ آباد کیا اور آنے والی نسلوں تک توحید اور استبازی کا پیغام پھیلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ نافرمانی کے نتائج، ایمان میں ثابت قدمی کی اہمیت اور ان لوگوں پر اللہ کی لامحدود رحمت کی لازوال یاد دہانی کا کام کرتا ہے جو ایمان لائے اور اس کے احکامات پر عمل کیے۔ یہ صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور منصوبہ بندی پر غیر متزلزل اعتماد کی طاقت کا ثبوت ہے۔